سورۃ الغاشیہ مکی صورت ہے، اور ہم یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جو مکی صورت ہوتی ہے اس میں مضمون کیا بیان کیا جاتا ہے۔ سورۃ الغاشیہ مکی ہے تو اس کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے آخرت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس میں لوگوں کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے آخرت میں، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آخرت کے اندر حضرت انسان کی جو تخصیص ہے وہ عمومی طور پر 2 گروہوں میں ہے، لیکن ابتداءً جو گروہ بنیں گے وہ 3 بنیں گے، ایک اصحاب النار، ایک اصحاب الجنہ اور ایک اصحاب الاعراف۔ لیکن بعد میں اصحاب الاعراف بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو جو حضرت انسان کی تخصیص ہے اخروی اعتبار سے وہ 2 طرح سے ہے، مومن اور کافر کی۔ تو ہم ان آیات مبارکہ کو پڑھیں گے تو اس میں اہل نار، ان کے حالات کیا ہوں گے، ان کے چہرے پر کیا معاملات ہوں گے اور ان کے ساتھ آگے چل کے معاملات کیا ہوں گے۔ اسی طرح دوسرا گروہ مومن کا ہے کہ مومن کا چہرہ تر و تازہ ہوگا، اس کو نعمتیں ملیں گی، اس کے معاملات کیا ہوں گے، یہ چیز سامنے آئے گی۔ اس کے بعد خلاق عالم کچھ جو ہے وہ اپنی کہہ لیں کہ قدرت کے مظاہر بھی بیان فرمائیں گے۔ تو بہرحال آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، کیا آپ کو خبر پہنچی ہے اس بات کی، اس واقعے کی خبر پہنچی ہے، الغاشیہ جو کہ چھپا لینے والی ہے، یعنی اس خبر کے بارے میں آپ کو پتہ چلا، وہ خبر کہ جو سب کو چھپا لینے والی ہے۔ مراد قیامت کا دن ہے، یعنی آپ کو قیامت کے دن کے بارے میں خبر پہنچی ہے، وہ قیامت جو سب کو ڈھانپ لینے والی ہے، یعنی یہ سارا جو ایک تکوینی نظام چل رہا ہے اس کو ڈھانپ لے گی، اس پر غالب آ جائے گی، اس نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دے گی۔ اور اس دن ہوگا کیا؟ فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہونے والے ہیں، عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے ہیں، ناصبہ، تھکے ہوئے ہیں۔ یعنی اس دن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے کہ ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، اور چہروں سے پتہ لگ رہا ہوگا کہ ان پر کتنے تھکاوٹ کے آثار ہیں، یہ کتنے تھکے ہوئے چہرے ہیں۔ جس طرح انسان محنت مشقت کرتا ہے تو وہ اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو عاملہ محنت کرنے والے ہیں، ناصبہ اور تھکے ہوئے ہیں۔ تصلیٰ نارا حامیہ، ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ چہرے والے، وہ سیاہ چہروں والے، تصلیٰ نارا حامیہ، تصلیٰ وہ گریں گے، نارا حامیہ دہکتی ہوئی آگ کے اندر، تسقیٰ من عین آنیہ، ان کو پانی پلایا جائے گا ایک کھولتے ہوئے چشمے سے، یعنی جس طرح پانی ہنڈیا کے اندر ابل رہا ہوتا ہے تو وہ شدید گرم ہوتا ہے۔ آپ اگر اس کے اوپر ڈھکن رکھا ہوا ہو اور آگ جل رہی ہو اور پھر پانی کے جو ہے وہ بلبلے اٹھ رہے ہوں ابلنے کی وجہ سے، تو آپ اگر ڈھکن اٹھا کے اپنا چہرہ آگے کریں تو ایک شدید قسم کی تپش چہرے پہ آئے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جو قیامت کے دن ان کو پانی پلایا جائے گا وہ اتنا کھولتا ہوگا کہ اس کی حرارت جب چہرے پہ پڑے گی تو چہرے کا گوشت گلا کے اس پانی میں گرا دے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے ایسے مقام پر جانے سے۔ تسقیٰ من عین آنیہ، پانی ملے گا ایک کھولتے ہوئے چشمے کا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، لیس لہم نہیں ہوگا ان کے پاس، طعام کچھ کھانا، الا من ضریع مگر جھاڑ ہوگی کانٹوں والی۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو اس کے پیچھے 2 مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھوک پیاس مٹ جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جسم کو انرجی ملے اور ہمارا جسم جو ہے وہ
اس کے اوپر گوشت چڑھے اور کچھ بہتر ہو، انرجی ملے، بیسک یعنی طاقت ملے۔ اللہ فرماتے ہیں جو جہنمیوں کو کھانا پانی ملے گا، فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو موٹا کرے گا یعنی انرجی ملے گی نہیں، ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی بھوک جو ہے وہ مٹے گی، یعنی وہ بھوک کے مٹانے کے بھی کام نہ آئے گا۔ یہ تو جہنمیوں کا تذکرہ۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، آگے جنتیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں اللہ، فرمایا کتنے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، جو محنت انہوں نے کی ہوگی اس پر وہ راضی ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت سے چہرے دنیا کے اندر ایسے ہوتا ہے، کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ اگر ایک مزدور جو ہے وہ سارا دن محنت کرے، محنت کرنے کے بعد جب شام کا ٹائم آئے، مزدوری ملنے کا ٹائم آئے، اور مالک اسے کہہ دے کہ نہیں آج میرے پاس نہیں ہے، میں کل دوں گا اجرت تمہاری، تو چہرے کے سارے دن کی محنت، مشقت، وہ تھکاوٹ وہ چہرے سے وہ ویسے عیاں ہو رہی ہوتی ہے، اور جب محنت یا اجرت نہ ملے تو چہرہ اور مرجھا جاتا ہے۔ اور اگر وہ مالک جو ہے وہ اجرت بھی دے دے اور اجرت کے ساتھ کچھ پیسے بڑھا کے دے دے کہ جی میں آپ سے خوش ہوا ہوں تو آپ یہ اضافی رکھ لیں، تو سارے دن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے، خوش ہو جاتا ہے بندہ، پلاننگ کرتا ہے۔ اگر وہ اکیلا رہ رہا ہو نا چھڑا شہر میں، تو پھر وہ پلاننگ کرتا ہے، اچھا آج اضافی پیسے آئے ہیں تو آج مجھے فلاں جگہ سے کھانا کھانا ہے، میں آج فلاں جگہ یہ اضافی پیسے لگاؤں گا، جو میری روزانہ کی اجرت ہے وہ تو سائڈ پہ آئی ہے، اضافی مل گئے، تو وہ اضافی اجرت اس کو خوش کر دیتی ہے۔ اگر اس کو آپ ایک اور مثال سے سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ محنت آپ نے کی ہو اچھی خاصی، اور جب پیپر کا دن ہو، سوالات آپ نہ کر پائیں، محنت آپ نے کی ہوئی ہے لیکن سوالات آپ حل نہیں کر پائے، ایگزامینیشن ہال سے آپ باہر نکلیں گے چہرہ لٹکا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے جی، اور پھر آپ فیل بھی ہو جائیں، پتہ چلے کہ جی فیل ہو گیا ہوں، تو پھر اور تکلیف ہوگی، اچھا اتنی میں نے محنت کی، اتنی جد و جہد کی، پیپر بھی صحیح نہ ہوا، اور پھر جتنا میں پیپر حل کر کے آیا تھا نمبر اس سے بھی گئے ہوئے ملے۔ تو یہی اندازہ لگائیے کہ ایک کافر بھی دنیا میں محنت کر رہا ہے، وہ بھی روحانی طور پہ کبھی کبھی محنت کرتا ہے کہ جی میرا جو رب ہے یا میرا جو بھگوان ہے جس نے مجھے بنایا ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ بھی محنت کرتا ہے، لیکن جب دن آئے گا تو اس دن پتہ چلے گا جی ہم تو فیل ہو گئے، تو اس پر پھر اور جو ہے نا وہ گھبراہٹ چھائی ہوئی ہوگی اور چہرے پر سے آئی ہوگی۔ اور دوسری جانب مومن، آپ ایک یوں سمجھ لیجئے مثال سے کہ ایک بندہ جس نے محنت بھی کم کی ہو، پورے واجبات ادا کرتا رہا ہو، محنت بھی پوری سوری کی ہو، لیکن محنت صحیح کی ہو، اخلاص کے ساتھ کی ہو، ٹھیک ہے جی، اور جب ایگزامینیشن ہال میں پہنچا تو وہاں پہ اس نے مثال کے طور پہ اگر آدھی کتاب یاد کی ہے تو سارے کے سارے سوالات ہی اس آدھی کتاب میں سے آ جائیں، جب وہ ایگزامینیشن ہال سے ایگزٹ کرے گا تو آپ اس کا چہرہ دیکھیں تو اس کے چہرے پر تر و تازگی ہوگی، خوش و خرم ہوگا، یہ سارے سوالات ہی جو ہے نا وہ آدھی کتاب میں سے آ گئے۔ اور پھر کہ اسے پتہ چل جائے کہ بھائی تمہیں جو مارکس ملے ہیں وہ ٹوٹل مل گئے ہیں، تو وہ اور زیادہ خوش ہوگا کہ میری محنت اتنی نہیں تھی، میرا پیپر بھی اچھا ہو گیا، اور پیپر کے بعد پھر جو نمبرز ملے وہ نمبرز میری توقعات سے بڑھ کے ملے۔ تو اسی طرح مومنین کے ساتھ معاملہ ہے، اعمال تھوڑے کیے ہوں گے لیکن اللہ جل شانہ اپنے فضل سے اپنی طرف سے کئی گنا بڑھا کے نمبر عطا کریں گے۔ تو پھر وہاں پر جو انسان کا چہرہ ہے وہ چمک رہا ہوگا جب اسے پتہ چلے گا۔ اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو بہرحال یہاں پہ فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ،
اپنی کمائی پر راضی ہوں گے، یعنی جتنی تھوڑی بہت محنت کی ہے اللہ شکر ہے کہ تو نے اس محنت کو قبول کر لیا۔ فی جنت عالیہ، اونچے باغات میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی اول فول نہیں سنیں گے، فیہا عین جاریہ، وہاں ایک چشمہ ہے بہتا ہوا، فیہا سرر مرفوعہ، اور اس میں اونچے تخت بچھے ہوئے ہیں، یعنی جہاں پہ جنتیوں کو بٹھایا جائے گا، وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ، اور آبخورے ہیں چمکتے ہوئے، وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ، اور آبخورے ہیں سامنے چنے ہوئے، یعنی ٹیبل لگا ہوا ہو اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمدہ جو ہے وہ گلاسوں کے اندر عمدہ قسم کا مرغوب جو ہے وہ ڈرنک پڑا ہو تو انسان کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو اسی طرح جنت کے اندر اللہ جل شانہ جب جنتیوں کو تختوں پر بٹھائیں گے اور سامنے جو ہے وہ آبخورے چنے ہوئے، اس میں اعلیٰ قسم کے شراب، اعلیٰ قسم کے جو ہے وہ کہہ لیں کہ لبناً طہورا، اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں پڑی ہوئی ہوں گی، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور غالیچے برابر بچھے ہوئے ہیں، یعنی جیسے یہاں پہ ہم جب کسی مارکی میں جاتے ہیں یا کسی ہال میں جاتے ہیں، ایونٹ ہال میں، تو باہر تک وہ ریڈ کارپٹ بچھایا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے استقبال ہو رہا ہوتا ہے، یہ ہمارے آنے والے خاص مہمان ہیں تو ریڈ کارپٹ پہ چل کے آئیں، تو اللہ جل شانہ اپنے بندوں محبوب بندوں کا اکرام کر رہے ہیں۔ فرمایا وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، غالیچے برابر بچھے ہوئے ہیں، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور مخمل کے نہالچے جگہ جگہ پھیلے ہوئے، مطلب یہ آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ بندہ جہاں پہ خصوصی مہمان کے طور پہ جائے نا، تو اگر وہاں انسان واش روم استعمال کرتا ہے تو باہر نکلتا ہے تو جو میزبان ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ٹاول لے کے کھڑے ہوتے ہیں، یا بچے کھڑے ہوں گے کہ جی آپ اس سے ہاتھ صاف کیجیے اور کھانے کے ٹیبل پہ آپ تشریف لائیں۔ تو اللہ جل شانہ وہاں مہمان جو میزبان ہوں گے اور اللہ مہمان نوازی کر رہے ہوں گے جنتیوں کی، تو کیا وہاں انتظامات ہوں گے، کیا استقبال ہوگا جنتیوں کا، کیا منظر ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو وہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے جب جنت کا ذکر آتا تو حضرت استاد جی اپنے انداز میں اس کو اپنے الفاظ میں یا کہہ لیں کہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے انداز میں سمجھایا کرتے تھے۔ تو حضرت فرماتے سبق کے اندر ایک دن فرمانے لگے، بلکہ طلباء نے سوال کیا، پہلے جو ہے وہ مدینہ المنورہ کا تذکرہ ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بات ہوئی، تو باتوں میں حضرت جو ہے وہ فرمانے لگے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اتنا عطا کرے کہ ایک دن جو ہے وہ ہمارے طلباء کا خصوصی طور پہ جہاز جائے جس میں صرف ہمارے طلباء ہوں اور ہم جو ہے وہاں مدینہ المنورہ ہماری حاضری ہو رہی ہو۔ پھر چلتے چلتے آگے بات آ گئی اسی طرح جنت کی، تو اسی لے کے اندر حضرت استاد جی فرمانے لگے کہ کیا ہی اچھا منظر ہو کہ اللہ جل شانہ جو ہے نا وہ ہمیں ایک جہاز میں بٹھا کے سب طلباء ہوں، اور ہمیں جو ہے آپ نے مدارس کا ماحول جنہوں نے دیکھا ہوگا وہ سمجھتے ہوں گے، مدارس کے ماحول میں طلباء اپنے اساتذہ کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ میں کالج میں بھی پڑھاتا رہا ہوں اور اسی طرح اسکول میں بھی پڑھانے کی ترتیب بنی، مدارس میں بھی، تو یہ جو ایک ماحول یا محبت طلباء کو اپنے استاد سے ہوتی ہے، جو ادب احترام مدارس میں ہوتا ہے، وہ اسکول و کالج اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ تو جب طلباء اور اسی طرح مدارس کے طالبات اپنی معلمات سے جو محبت کے ایک انداز ہوتا ہے، اسی طرح پھر اساتذہ بھی اپنے طلباء سے اپنی اولاد سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں، تو وہ اس محبت کا اظہار نظر بھی آتا ہے۔ تو بہرحال جنت کا منظر اللہ جل شانہ جو ہے وہ پیش فرما رہے ہیں، جنتیوں کا اکرام اس کا تذکرہ چل رہا ہے، تو فرمایا کہ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور مخمل کے نہالچے جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہوں گے، یہاں تک جنتیوں کا تذکرہ ہو گیا۔ آگے اللہ جل شانہ اپنی قدرت کے چند مظاہر بیان فرما رہے ہیں، فرمایا افلا ينظرون الى الابل۔ اچھا، یہ آگے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے چونکہ پیچھے بتایا گیا کہ جو کافر ہوگا اس کے ساتھ ہم یہ معاملات کریں گے،
جو جنتی ہوگا اس کے ساتھ یہ معاملات کریں گے۔ اب جو قیامت کا منکر ہے وہ کہے گا نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ جل شانہ پھر اپنی قدرت کے مظاہر بیان کر رہے ہیں کہ اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں، اگر میں چیزوں کو بنا سکتا ہوں، اگر یہ تکوینی نظام چلا سکتا ہوں، اس کی تخلیق کر سکتا ہوں، تو پھر اے حضرت انسان دوبارہ اٹھا کے تم سے میں حساب و کتاب بھی کروں گا، اور اپنے جو میرے محبوب بندے ہیں ان کا میں یوں اکرام بھی کروں گا، اور جن لوگوں نے میری نافرمانی کی ہوگی میں ان کو یوں سزا بھی دے سکتا ہوں۔ تو اللہ اپنی قدرت کے مظاہر بیان کر رہے ہیں تاکہ نہ ماننے والے ادھر متوجہ ہوں کہ اللہ ان چیزوں پر اگر قادر ہے تو اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے، قیامت کے قائم کرنے پر بھی۔ تو فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، بھلا کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں اونٹوں کی طرف کیسے بنائے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے بلند کر دیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے ہم نے وہ کھڑے کر دیے ہیں، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور یہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسے صاف بچھا دی ہے۔ فَذَكِّرْ، میرے محبوب پیغمبر آپ نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، سمجھانا ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں، یعنی آپ نصیحت کیجئے، جس کا جی چاہے نصیحت کو قبول کرے، جس کا جی چاہے نہ قبول کرے بھاڑ میں جائے۔ لست علیہم بمسیطر، میرے محبوب پیغمبر آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں۔ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا محبوب پیغمبر آپ سے حساب و کتاب نہیں ہوگا، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے یہ ایمان کیوں نہیں لایا، اس لیے آپ جو ہے وہ دل گرفتہ نہ ہوں ان کے ایمان لانے پر۔ الا من تولا وکفر، مگر وہ شخص جس نے منہ موڑا اور منکر ہو گیا۔ الا من تولا وکفر، مگر وہ شخص کہ جس نے منہ موڑا اور منکر ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ جو ہے عذاب کرے گا اس پر اللہ، اور بہت بڑا عذاب کرے گا اللہ۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہمارے ہی پاس ان کو لوٹ کر آنا ہے، یعنی آج نہیں مان رہے نہ مانے، نہیں مان رہے نہ مانے، آنا تو ہمارے ہی پاس ہے نا ان کو۔ تو اس لیے محبوب پیغمبر ان کے ایمان نہ لانے پر آپ دل گرفتہ نہ ہوں۔ فرمایا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ عذاب کرے گا بہت بڑا عذاب۔ ان الینا ایابہم، بے شک ان کو ہمارے پاس پھر کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ان سے حساب و کتاب لینا وہ ہمارے ذمہ ہے۔ هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ سبق سے متعلقہ کوئی سوال، کوئی بات کرنا چاہیں؟ جی استاد محترم، میں نے اس کا مطلب پوچھنا ہے، اور ہماری کو مصفوفہ، یعنی بعض جگہ پہ میں نے پڑھا ہے گاؤں تکیے لگے ہوئے ہوں گے قطار میں، جی، یہ ٹھیک ہے؟ اور گاؤں یہ تکیے وذرا بھی یوں مطلب لکھا ہوا اصل قالی، ونمارق مصفوفہ، گاؤں تکیے لگے ہوں گے، بات وہی کہ جو ہے نا وہ عمدہ قسم کا ایک بچھونا ہوگا۔ گاؤں تکیے جو ہیں وہ بھی اسی زمرے میں ہی آتے ہیں کہ جب ٹھیک ہے فرشی نشست ہوتی ہے نا تو فرشی نشست بنائی جاتی ہے۔ اب اصل تو وہ نشست بنی ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر وہ گول تکیے بھی ہوتے ہیں، اور کسی جگہ تھوڑا وہ جو ہے وہ فوم کے گدے بھی رکھ دیے جاتے ہیں کہ جی اگر کوئی اس پر بیٹھنا چاہے، تو وہ ساری اسی زمرے میں آتی ہیں باتیں۔ اچھا، یہ وذرا بھی یوں مبسوسہ، اس کا مطلب میں نے پڑھا ہے قالین ہے ہوں گی بچھی ہوئی، قالینیں ہو بچھی ہوں گی، تو یہ وذرا بھی کا مطلب قالین ہے۔ وزرابی مخمل کے یہ جو ہے نا مختلف حضرات نے مختلف انداز میں اپنا ترجمہ کیا ہے۔ قالین بھی کی بعض نے کہا کہ وہ پھیلے ہوئے ہوں گے، اور بعض نے اس کو اس سے تعبیر کیا ہے کہ جس طرح ہم چھوٹے ٹاول یہ استعمال کرتے ہیں نا کہ وہ پھیلے ہوئے ہوں گے جگہ جگہ، کہ گزرتے ہوئے جو ہے وہ اس کے ساتھ ہاتھ صاف کر لیے جائیں۔ تو یہ پورا منظر ملتا جلتا جو ہے نا وہ منظر کشی اسی کی گئی ہے کہ فرشی نشست بھی ہے، اس پر عمدہ سے عمدہ اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی جو ہے وہ چیزیں بھی ہیں، اور پھر یہ سارے اسی زمرے میں ہی ہے یہ بات۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ جو آج میں نے ترجمہ کیا ہے اس میں زیادہ جو ہے وہ معارف القرآن کا جو ہے وہ ترجمہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور کوئی بات اس سے علاوہ پوچھنا چاہیں؟
چلیں دعا کر لیجئے. سبحان ربی الوہاب الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انا نسألک فی موجبات رحمتک